کہاں گیا ہمارا وہ سسٹم؟ کہاں گیا وہ ہمارا دفاعی نظام؟ یہ جو 5-6 جگہوں کو ہٹ کیا گیا اور ٹارگٹ کے اوپر جا کر بم لگے، میزائل لگے، سوئے ہوئے تھے یہ لوگ۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ جنگ کے دوران اسپیشلی آپس میں نہیں لڑنا، آپس میں نہیں جھگڑنا، آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر دشمن کے مقابل میں آپ سب لوگوں نے ایک جان بن کر لڑنا ہوگا، وگرنہ اگر تم آپس میں لڑو گے فتفشلوا، پھسل جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، تم لوگوں نے باہمی اختلافات کے اوپر صبر کرنا ہے۔ باہمی سوچ و بچار، آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے اس کو سوچ و بچار کے ساتھ گزار کے صبر کرنا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف سے اگر آپ کو کوئی نیگیٹو بات ملتی بھی ہے تو آپ نے اس کو دبانا ہے، دشمن کے مقابل میں آپ نے ایک جسم کی مانند بننا ہوگا۔ اور یہ بات میں صرف اسی بنیاد پر کر رہا ہوں، اس وقت بھی بہت سارے ہمارے دانشور، بہت سارے ہمارے دوست جو کہ ان کی جیب میں شناختی کارڈ پاکستان کا ہے، لیکن ان دنوں، ان اوقات، ان حالات میں بھی وہ اپنے باہمی اختلافات کو سائڈ پہ نہیں رکھ رہے۔ اور یقین مانیے ان حالات میں ان لوگوں کے تبصرے، ان لوگوں کے منہوں سے نکلی ہوئی باتیں زہر قاتل کا کام دے رہی ہیں۔ دشمن کے جو بھی ارادے ہیں ان ارادوں کو پورا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ دانستہ طور پر ہو چاہے وہ غیر دانستہ طور پر ہو۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے ایک گزارش کی تھی کہ ہم نے ان حالات میں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے ان حالات میں اپنے افواج، اپنے سپہ سالار، اپنے دفاعی اداروں کو بھرپور یقین دہانی دلانی ہوگی کہ قوم تمہارے ساتھ ہے۔ اور یوں ہم نے قوم کے حوصلوں کو بلند رکھ کر، یوں ہم نے افواج پاکستان کے ہمتوں کو بلند رکھ کر ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا ہم نے یہ عندیہ دینا ہوگا اور ان کو یہ اعتماد دلانا ہوگا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بات یاد رہے، صلاح الدین ایوبی کی ایک بات بڑی زور و شور سے آج کل زیر گردش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران جو کوئی شخص اپنی افواج کے خلاف بولتا ہے سمجھو کہ یہ بندہ غدار ہے، اور دشمن سے پہلے غدار کا خاتمہ مقدم ہوتا ہے۔ دشمن سے لڑنے سے پہلے غدار کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ جو آستین کے سانپ نقصان پہنچاتے ہیں وہ نقصان کہیں زیادہ کارگر ہوتے ہیں، وہ نقصان کہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں جو کہ دشمن نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ لہٰذا ہم نے اپنی اس انگلی کو، ہم نے اپنی اس زبان کو خصوصاً ان حالات میں باہمی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر مجھے کوئی تبصرہ، مجھے کوئی بات، مجھے کوئی خبر، کوئی نیوز اچھی نہیں لگتی، مجھے اپنے حکمرانوں میں سے کسی کا کوئی بیانیہ اچھا نہیں لگتا، میں خاموشی اختیار کر لوں، بجائے یہ کہ میں لوگوں کے، قوم کے مورال کو ڈاؤن کروں، بجائے یہ کہ میں ایسی بات کہوں جس بات سے بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہوتا ہو، یوں میں نے زندگی نہیں گزارنی، خصوصاً ان شب و روز اور ان حالات میں۔ اس کے ساتھ ایک اور بنیادی چیز، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ بہت زیادہ فرمایا ہے۔ وہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں کیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ جو منافق تھے نا اور ساتھ میں جن کے دلوں میں بیماری تھی، نفاق کی بیماری تھی، بزدلی کی بیماری تھی، وہن کی بیماری تھی، موت سے ڈر کی بیماری تھی، وہ لوگ کیا کہتے ہوتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ تو کیا تھا لیکن دھوکہ کر گئے۔ یہ منافقین کا تبصرہ ہے، یہ منافقین کی بات ہے، یہ منافقین کے تجزیے ہیں کہ دیکھا نا اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے اس میں دھوکہ کر لیا۔
چونکہ غزوۃ الاحزاب میں آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے دشمن کی طرف سے جس زور و شور کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، مسلمان مدینہ طیبہ سے باہر نکل نہیں سکتے تھے، قضائے حاجت کے لیے بھی ان کے لیے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، انتہائی سخت حالات تھے۔ اور ان حالات میں منافقین کے تبصرے یہ تھے کہ دیکھا نا، ہم کہتے تھے تمہیں کہ یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے ہوگا، ویسے ہی ہو گیا، آج ہم مدینہ سے باہر نہیں نکل پا رہے، دیکھا پالیسیاں غلط بنائی تھی نا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے غلط نکلے نا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے تبصرے کیا تھے، ایمان والوں کے حوصلے کیا تھے، ایمان والوں کے تجزیے کیا تھے، ایمان والے آپس میں کون سی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہی تو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا، صدق اللہ ورسولہ، اور واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حالات تھوڑے سے کشیدہ ہوں گے، منافق لوگ منفی پرووکیشن کی طرف جائیں گے، منافق لوگ اور جن کے دلوں میں وہن کی بیماری ہے، موت کا ڈر ہے، یا دشمن کے ساتھ یاریاں ہیں، مومنین کے ساتھ غداری ہے، ان لوگوں کے تبصرے وہ نیگیٹو ہوں گے، وہ منفی ہوں گے، وہ منفی تبصرے کرنے والے ہوں گے، جبکہ اہل ایمان کے تبصرے وہ ہمت اور حوصلوں کو بلند کرنے والے تبصرے ہوں گے۔ دیکھیں مومنین کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، انہیں بھی لگ یہی رہا تھا کہ ہم لوگ مدینہ سے باہر نہیں نکل سکتے، قضائے حاجت بھی ہم مدینہ طیبہ کے اندر کر رہے ہیں، یہ کیفیت تھی۔ لیکن ایمانی طاقت اور زور کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے اوپر یقین محکم کی وجہ سے وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا وہ بالکل سچا تھا۔ لہٰذا اب میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹٹولنا ہوگا، تھوڑا سا جانچنا ہوگا میں کس صف میں کھڑا ہوں۔ ان حالات میں، ان کشیدگیوں میں نقصان ہمارا ہی ہوا، مان لیں، نقصان ہم نے دشمن کا کچھ بھی نہیں کیا، مان لے۔ کیا مدینہ طیبہ میں جب غزوہ احزاب کا موقع تھا مسلمانوں نے دشمن کا کوئی نقصان کیا تھا؟ سارے کا سارا نقصان بظاہر مسلمانوں کا، 1 مہینے تک مسلمان مدینے سے باہر نکل نہیں پا رہے تھے، یہ کیفیت تھی۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے اوپر یقین کامل تھا۔ لڑائیوں میں شکست کا ہو جانا، لڑائیوں میں شہادتوں کا ہو جانا، لڑائیوں میں نقصان کا ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے۔ میں دشمن کی نقصان کی بات اسی لیے نہیں کر رہا کہ ہم میں سے تقریباً ہر فرد کے دل و دماغ کے اوپر دشمن کے تبصرے آج بہت زیادہ حاوی ہیں۔ آج میں اپنے نیوز کے اوپر اس قدر یقین نہیں رکھ پا رہا جس قدر مجھے یقین ہندوؤں کی باتوں کے اوپر ہے۔ جو وہ باتیں بول رہے ہیں، جو وہ تبصرے کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ مجھے سچ دکھ رہا ہے، جبکہ میری اپنی کی ہوئی باتیں مجھے جھوٹی لگ رہی ہیں۔ اسی بنیاد پر میں دشمن کے نقصان کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں نے سوچنا یہ ہے، میں نے فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ اس وقت آیا میرا حوصلہ بلند ہے؟ غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر جیسے ایمان والوں کے تبصرے انتہائی اونچے تھے، ان کے حوصلے انتہائی بلند تھے، کیا میرا بھی حوصلہ ایسے ہی بلند ہے، یا میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر میرا حوصلہ پست ہو چکا ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں رہا، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا؟ کہاں گیا ہمارا وہ سسٹم، کہاں گیا وہ ہمارا دفاعی نظام؟ یہ جو 5-6 جگہوں کو ہٹ کیا گیا اور ٹارگٹ کے اوپر جا کر بم لگے، میزائل لگے، سوئے ہوئے تھے یہ لوگ، یہ وہ تبصرے ہیں، یہ وہ کڑوی کسیلی باتیں ہیں جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں، ہماری زبانوں سے یہ باتیں نکل رہی ہیں۔ اللہ کی قسم ایمان والوں کی شان یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر یقین رکھنا ہوگا۔ اور وہ یقین کس بات پر ہے؟ ہم نے اللہ کے فضل سے ان لوگوں کو غلام بنا کر لانا ہے۔